السلام علیکم حافظ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں صدر صاحب بات کر رہا ارے ہوں. یار کون آپ لوگوں کا صدر بنا دیتا ہے؟ سلام دعا کرنے تک نہیں آتا اور آپ اپنے آپ کو صدر بولتے رہتے ہو. اچھا بہرحال چھوڑیے، بتائیے کیا کام ہے آپ کو؟ جی حافظ جی، بات یہ کرنی تھی کہ میرے گاؤں کے مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، کوئی امام ٹکبے نہیں کرتا ہے، تو ٹکنے والا امام دے دیجئے، یا تو کوئی اور دوسرا مولوی مولانا بھیج دیجئے، یا تو پھر آپ ہی آ جائیے. ہاں تو آپ کو امام صاحب چاہیے؟ جی جی جی. کیسا امام چاہیے آپ کو؟ جی حافظ جی، ایسا امام چاہیے جو بچوں کو پڑھا دے، اور اگر کوئی فاتحہ کرانے والا ہے تو فاتحہ کرنا ایک دم ضروری ہے. نماز بنے بعد میں ہو جائے، لیکن فاتحہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. ایسا امام دیجیے. جاہل گنوار ہو کیا یار تم؟ یہاں پہ کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے. جب صدر کا یہ حال ہے تو اور عواموں کا کیا حال ہوگا وہاں پر؟ بتاؤ، آپ کو پتا نہیں ہے کہ سب سے پہلے نماز فرض ہے، فاتحہ ضروری نہیں ہے. فاتحہ ایک مستحب کام ہے، اب کرائے یا نہ کرائے وہ بات کی بات ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ نماز سے افضل فاتحہ ہے؟ ارے نہیں، آپ لوگ سدھرو. اب آپ جیسے صدر لوگوں کی وجہ سے ہی آج ہماری قوم پیچھے ہے اور کوئی امام نہیں ٹک رہا ہے. آپ سوچ رہے کہ امام کیسے نہیں ٹک رہا ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امام نہیں ٹکنے کی وجہ آپ سب ہیں، اس لیے کہ نماز آپ لوگ پڑھنے نہیں دیتے ہوں گے. سب سے پہلے آپ لوگ فاتحہ کراتے ہوں گے. یار سدھرو اور قوم کو بھی آگے لے کر کے چلو، ترقی کرو. سنی مسلمان ہو، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو. سنی صرف فاتحہ کرانے کا نام ہوتا ہے؟ فرض پہلے نماز ہے تو نماز کی اہمیت دو، فاتحہ کی نہیں. چلو بہرحال آپ لوگوں کو کبھی امام کی ضرورت نہیں ہے، ایک سوٹائی کی ضرورت ہے. تو میں کل آ رہا ہوں، آپ سے میں ملاقات کرتا ہوں. آئیے. ارے اب آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے یار بتاؤ، صدر ہو کا داڑھی کاٹ رہا ہے. اللہ اکبر. آئیے آئیے، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. ابھی آپ کیا کر رہے تھے؟ داڑھی بنا رہے تھے آپ جی. بتائیے، داڑھی بنا رہے تھے؟ آپ جیسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ داڑھی بنا رہے ہیں، تو ٹکلا کر لیتے ہیں، ٹکلا کر لیتے ہیں. ہاں تو بتائیے، داڑھی کاٹنے کا چیز ہے یا پھر بڑھانے کا چیز ہے؟ داڑھی بنا رہے تھے، کاٹ داڑھی نہیں رہے بنا تھے. نہیں رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے یہاں امام نہیں ٹک رہا. پتا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو بتاتے ہوں گے، بولتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ داڑھی نہ کاٹو، داڑھی نہ بناؤ، داڑھی نہ رنگو. یہی سب مسئلہ بتاتے ہوں گے. اور آپ لوگوں کو لگتا ہوگا مرچی، آپ لوگوں کو لگ جاتا ہوگا چڑ. تو پھر کہاں سے رکھ پائیں گے آپ لوگ امام؟ نہ امام رکھ پائیے گا، نہ امام ٹک پائے گا. جی بس جی حضرت، آپ صحیح بول رہے ہیں. انشاءاللہ جی. اپنے اندر سدھار پیدا کریں گے، داڑھی نہیں کاٹیں گے، اور اور عواموں امام کے صاحب اندر جو بتائیں گے جی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جی، پورا عواموں کے اندر جو ہے نا، آپ لوگ سدھار پیدا کیجیے. جی جی. جب تک آپ نہیں سدھریے گا تو بتائیے اور باقی جو عوام ہوں گے کیسے سدھریں گے؟ کل قیامت کے روز صدر کو بھی بلایا جائے گا. صدر جی اور امام اگر دو لوگوں کی اگر بخشش ہو گئی نا، تو قیامت میں سارے عوام بھی بخشے چلے جائیں. دو لوگوں کی اسپیشلسٹ بلایا جائے گا قیامت کے روز. اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا؟ مسجد کا حساب الگ دینا ہے، جی. امام کا خاص کر کے اس کا حساب آپ کو الگ دینا ہے. یہ نہ سوچیے کہ صدر ہیں تو کوئی حساب و کتاب نہ لیا جائے گا. بہت زور سے حساب و کتاب لیا جی جائے حضرت، آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے. گا. جی انشاءاللہ ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں گے، جی ماشاء اللہ. اور عواموں کے اندر بھی ہم سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. جو غلطیاں ہو چکی ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ غلطی نہیں کروں گا، ماشاء اللہ. اور عوام کو بھی روکوں گا چلیے صدر ہونے کے ناطے. چلیے، اور اللہ کے بارے میں یہ بھی دعا ہے کہ آپ کو شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور تمام مسلمانوں کو، جتنے بھی دنیا میں صدر لوگ ہیں، سب کو اللہ توفیق دے کہ وہ شریعت مطالعہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. جی.